www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اما بعد. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے جاء ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ کے پاس تشریف لائے، خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے آپ سے سوال کیا، آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ، اپنی ایک الجھن پیش کی، اور عرض کیا کہ انا نجد فی انفسنا ما يتعاظم احدنا ان يتكلم به. کہ ہم اپنے اندر دل میں یہ چیز محسوس کرتے ہیں، اور ایسی چیزیں دل ہی دل میں ایسے سوالات اور ایسے خیالات کہ جس کو ہم زبان پر لانا بہت بڑی بات سمجھتے ہیں، بہت بری بات اور مشکل بات سمجھتے ہیں کہ اسے زبان پر بھی لا سکیں. وہ ہمارے دل پر وہ خیالات آتے ہیں، وہ وسوسے آتے ہیں، ہم اس کو زبان پہ لا بھی نہیں سکتے، اور ان وسوسوں کے آنے سے ہمیں پریشانی بھی ہوتی ہے. ڈرتے ہیں کیوں آتے ہیں؟ دل میں تو ایمان ہے اللہ پر، اس کے رسول پر، ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو پھر یہ وسوسہ کیوں آتا ہے؟ اور بیان بھی نہیں کر سکتے، اتنا سنگین ہوتا ہے کہ اسے زبان پہ بھی نہیں لا سکتے. حال سمجھ میں نہیں آتا اس کو کیا کریں، بتانا بھی مشکل اور نہ بتانا بھی مشکل. نبی علیہ السلام سمجھ گئے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بعض دفعہ وسوسے آتے ہیں، اس نوعیت کا معاملہ ان کے ساتھ پیش آیا ہے. جیسے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، یا اس چیز کو تو اللہ نے پیدا کیا، سورج کو اللہ نے پیدا کیا، آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، زمین کو اللہ نے پیدا کیا، ہمیں اللہ نے پیدا کیا، لیکن پھر اللہ کہاں سے آ گیا؟ اس کو کس نے پیدا کیا؟ یا وہ کیسے ہو گئے؟ اللہ میاں کب سے ہیں اور کیسے ہو گئے؟ ہر چیز کچھ کسی نہ کسی طرح وجود میں آتی ہے، ایک مرحلہ ہوتا ہے، ایک لمحہ یا ایک وقت یا ایک دور جس میں اسے وجود میں آتی ہے، وہ چاہے ایک سیکنڈ میں آئے چاہے کچھ وقت لگے، اسے مرحلہ ہوتا ہے. تو اللہ میاں کیسے ہوئے؟ یا وہ کس چیز کے بنے ہوئے ہیں؟ من ای شیء ہوا، کس چیز سے ہے وہ؟ ابھی آتا ہے خیال آ رہا ہے، اور اس جیسے مختلف وسوسے آتے ہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ان کی سنی تو یہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اس وسوسوں سے انہیں تکلیف ہو رہی ہے، پسند نہیں ہے ان کو، اور آ بھی رہے ہیں، ناپسند بھی ہیں اور آتے بھی ہیں، اور آنے سے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو ارشاد فرمایا اوقد وجدتموہ، کیا یہ حالت تم محسوس پاتے ہو کہ اس کو بہت بڑا تلفظ نہیں کر سکتے، اتنا عظیم برائی جانتے ہو، اتنا عظیم گناہ جانتے ہو اور آ بھی جاتے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا نعم، کہ حضرت بالکل یہ چیز ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ خالص ایمان کی نشانی ہے تمہاری کہ تمہارا خالص پکے اور سچے مومن۔ بڑا عجیب جواب عنایت فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بظاہر سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سچے مومن ہونے کی نشانی کیسے بن گئی۔ ارشاد فرمایا کہ یہ سری ایمان ہے تمہارا۔ اب سری ایمان کیسے ہوا؟ ایسے ہوا کہ یہ ایمان ایک خزانہ ہے جو دل اس کا محل ہے۔ اب جہاں پر خزانہ ہوتا ہے وہاں چور ڈاکو آتا ہے۔ تو یہ جب خزانہ ہے تو اسے لوٹنے کے لیے، اسے چھیننے کے لیے، انسان کو اس سے محروم کرنے کے لیے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تاکہ اس کو شک اور تردد آئے۔ شک اور تردد آئے گا تو یہ آہستہ آہستہ اس ایمان سے دستبردار ہوتا چلا جائے گا، کنارہ کش ہوگا اور یہ کفر میں داخل ہو جائے گا، ایمان سے نکل جائے گا۔ یہ شیطان کی کوشش ہے، وہ دشمن ہے۔ لیکن جب یہ وسوسہ آیا اور آ کر اس نے جب جھپٹا مارا تو اندر لڑائی شروع ہو گئی دل میں۔ لڑائی یہ شروع ہو گئی کہ وہ پریشان ہو گیا، جس کا دل ہے وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیوں آیا، یہ آ کیوں رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو اس چیز کے قیمتی ہونے کا احساس ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی اجنبی چیز آئی ہے، اس کو یہاں آنا نہیں چاہیے۔ یہ تجوری ہے، جس تجوری میں سوراخ کسی طرح کر کر یہ چیز آئی ہے، یہ کیوں آ گئی۔ اب جب کیوں آنے کا سوال ہوا تو دل میں کشمکش شروع ہو گئی، کھینچا تانی شروع ہو گئی، وسوسہ آ کر اس نعمت کو اچکنا چاہتا ہے اور یہ آدمی اس نعمت کو دبوچے رکھنا چاہتا ہے، تو اندر جنگ شروع ہو گئی۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ اندر کوئی ایسی چیز ہے جو اس وسوسے سے لڑ رہی ہے اور اس کا مقابلہ کر رہی ہے۔ تو یہ جو لڑ رہی ہے اور مقابلہ کر رہی ہے یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اگر ایمان نہ ہوتا تو وہ لڑتی نہ اس سے، اس وسوسے کو آنے دیتی، اسے قبول کرتی، اسے جگہ دیتی، یہ دل میں جڑ پکڑتا، مضبوط ہوتا چلا جاتا اور ایمان رخصت ہو جاتا۔ لیکن یہ بجائے آنے کے جگہ دینے کے یہ تو مقابلے میں کھڑا ہو گیا، تبھی تو تمہیں تکلیف ہو رہی اور اتنا برا لگتا ہے کہ زبان پہ تلفظ نہیں لاتے۔ تو یہ تو پکے مومن ہونے کی تمہاری نشانی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی اور یہ آج بھی پیش آتے ہیں وسوسے۔ تو وسوسہ آنا اور وسوسہ لانا دونوں میں فرق ہے۔ وسوسہ آئے تو یہ شیطان لا رہا ہے، اور وسوسے کو آنے کے بعد قبول کرنا، جمانا، پھر اس طرف ذہن دوڑانا، یہ پھر اپنا عمل دخل شروع ہو گیا۔ یہ نشانی ہوگی کہ ایمان کچا ہے یا خدا نخواستہ ایمان ہے ہی نہیں، جیسے کافر کا دل ہوتا ہے یا خالص منافق کا دل ہوتا ہے
کہ اسے ان وسوسوں کی، ان خیالات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بلکہ انہیں وہ جماتا ہے اور ان کی پیروی کرتا ہے، ان پہ چلتا ہے اور دوسروں کے دل میں بھی یہ وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ بشارت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس پر گرفت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به الصدور، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے گرفت اٹھا لی ہے ان وسوسوں سے، وہ جو سینے میں وسوسے آتے ہیں، لاتا ہے یہ وہ نہیں جو خود آتے ہیں، جو شیطان لاتا ہے، تو جو سینے میں آ رہے ہیں ما لم تعمل به او تتکلم، جب تک کہ وہ اس پر عمل نہ کرے، عمل نہیں کر رہا، اس سے مزاحمت کر رہا ہے، اس کے خلاف ہتھیار اٹھا لیا اس نے، اور تو معلم تتکلم، زبان پہ بھی نہیں لاتا اسے۔ ایک تو ہے کہ کسی کو اپنی اصلاح کے لیے زبان پر لائے یا لکھ کر دے کہ اس طرح کے آتے ہیں وسوسے، وہ اور بات ہے، وہ تو کر سکتا ہے بتانا۔ اگر وہ پوچھے کہ کس نوعیت کے آتے ہیں تو پھر بتا سکتا ہے ناپسند کرتے ہوئے، کیونکہ ناپسند تو کر ہی رہا ہے وہ۔ ایک ہے کہ اس کو پھیلانے کے لیے بیان کرنا شروع کر دے، یہ خطرناک نشانی، ہر ایک سے نہیں بتاتا، صرف ایسے آدمی کو بتاتا ہے جا کر جس سے سمجھتا ہے کہ وہ میری اس الجھن مشکل کو حل کر سکتا ہے۔ وہاں بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ بغیر بتائے زبان پر لائے میرے وہ اس معاملے کو سمجھ جائے، اور اگر وہ سوال کرے تو بڑی تکلیف سے اسے بیان کرے۔ یہ کامل ایمان کی نشانی ہے، کیونکہ نہ اس پہ عمل کرتا ہے، نہ اسے زبان پہ لانا پسند کرتا ہے، اور جہاں تک بس میں ہے جب وہ اندر ہی اندر آیا تو اندر ہی اندر اس کے خلاف مقابلہ شروع کر دیا۔ تو یہ شیطان کی اور اس کی لڑائی اور جنگ شروع ہو گئی۔ تو جنگ اور شیطان کی تو چلنی ہے یہاں انسان، وہ حملہ آور ہے، وہ دشمن ہے مومن کا۔ جب دشمن ہے تو لڑائی ہوگی، مقابلہ ہوگا، تو یہ اندر خانہ مقابلہ ہوتا ہے، اور یہ سچے مومن کے ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اسے برا محسوس کرتا ہے، اسے تکلیف محسوس کرتا ہے اس سے۔ تو آپ نے انہیں تسلی دی کہ اس سے مت گھبراؤ، یہ پکے ایمان، پکے مومن ہونے کی نشانی ہے تمہاری۔ تو آج بھی بہت لوگوں کو آتے ہیں، نیک لوگوں کو بھی آتے ہیں، طلبہ کو بھی آتے ہیں، علماء کو بھی۔ جب صحابی کو آ رہا ہے تو عالم کو نہیں آئے گا، قطب اور ولی کو نہیں آئے گا۔ صحابہ تو بہت اونچے تھے، قطب، ابدال، غوث سب سے اونچے تھے، انہیں بھی آتے ہیں، لیکن وہ اسے ناپسند کرتے ہیں، اس کو جڑ نہیں پکڑنے دیتے۔ پھر آہستہ آہستہ اللہ کی مدد ہوتی ہے اور یہ پھر بھاگ جاتا ہے، یہ ختم ہو جاتے ہیں، اتنی ایمان کی مضبوطی آنی شروع ہو جاتی ہے کہ پھر یہ وسوسہ آتا بھی ہے تو محسوس ہوئے بغیر گزر جاتا ہے، جڑ نہیں پکڑ پاتا۔ یہ آئے گا نہیں، آئے گا تو نقصان پہنچائے بغیر گزر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو ایسا حفاظت، ایسی تحفظ، ایسی چھتری، ایسا کوئی ڈھال فراہم کر دیں گے جس کی وجہ سے اس کو اطمینان ہو جائے گا، اور اس کا دن بدن ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ عطا فرما دیں گے، حسن خاتمہ سے کی جو نعمت ہے اس سے سرفراز ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو کامل ایمان، پختہ ایمان عطا فرمائے، ہر قسم کی شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک چیز یہ ہوئی ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ وفاقی شرعی عدالت نے سود کے خلاف کافی عرصے سے فیصلہ دیا ہوا ہے، اور یہ کہا ہوا ہے کہ سودی نظام کو ملک سے ختم کیا جائے۔ ختم کیا جانا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ بتاؤ بھائی۔ کرنا چاہیے، بس ایمان ہے، وہ تو اللہ اور رسول سے جنگ ہے۔ ہمارے ملک میں جب سے بنا ہے یہ سودی نظام قائم ہے۔ اب یہ ہوا ہے کہ حکومت، اسٹیٹ بینک نے اور ساتھ اس کے 4 بینک ملے ہیں، مسلم کمرشل بینک، حبیب بینک، اور 2 بینک اور ہیں، نیشنل بینک، اور چوتھا بینک
یونائٹڈ بینک، ہاں یونائٹڈ بینک اور مسلم کمرشل بینک اور نیشنل بینک اور ایک بینک اور ہے، 4 حبیب بینک۔ یہ 4 منافق بینکوں نے، یہ چاروں بینک منافقین کے ہیں، 2 کے ایک کا آغا خانی مالک ہے، حبیب بینک کے، UBL کے شیعہ مالک ہیں اور MCB کے منافق، اور نیشنل بینک تو ہے اسٹیٹ بینک کا سرکاری، یہ سارے ہی منافق ہیں سرکاری جتنے۔ یہ اللہ اور رسول سے اعلان جنگ ہے۔ ہم اور آپ سب ان کے اس اقدام کی، اور سپریم کورٹ میں جو انہوں نے اپیل کی، اسٹیٹ بینک نے اللہ اور رسول کے قانون کے خلاف اپیل کی ہے سپریم کورٹ میں کہ یہ قانون نہیں آنا چاہیے، الیاذ باللہ۔ بتاؤ یہ کفر ہے یہ نہیں ہے؟ اللہ کا عذاب اور قہر آ جائے، خدا نہ خواستہ، یہ سب برباد ہو جائیں گے۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو ہم اور آپ سب حکومت کے اس اقدام کی اور اسٹیٹ بینک کے اس اقدام کی اور اس اپیل کی جو سپریم کورٹ میں کی ہے، پرزور مذمت کرتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ اللہ کے قہر سے بچو، اس سے پہلے کہ کوئی تباہی آ جائے، اللہ سے معافی مانگو۔ اور سپریم کورٹ کا یہ فرض ہے، یہ فرض بنتا ہے بحیثیت اس کے کہ ایک مسلم ملک کی عدالت ہے کہ وہ اس کی سماعت نہ کرے اور اس کیس کو خارج کر دے، اور وہ یہ فیصلہ دے کہ جب یہ فیصلہ آ چکا تو سودی نظام سے نجات ہونی چاہیے، کیونکہ سودی نظام کی وجہ سے آج تک جو تباہی اور اب جو ہو رہی ہے مہنگائی اور جو کچھ ہماری حالت ہو گئی ہے، اتنی خطرناک حالت ہو گئی ہے کہ ادھر ہندوستان جھپٹا مارنے کے لیے تیار ہے، ادھر یہودی تیار ہیں، ادھر عیسائی تیار ہیں، اور ملک کی جو مضبوط قوتیں ہیں آہستہ آہستہ وہ بھی کمزور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ فوجی ادارہ بڑا مضبوط سمجھا جاتا تھا، پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جتنا برا اس فوجی ادارے کو عوامی سطح پر کھلے عام کہا جا رہا ہے، پہلے کبھی نہیں کہا تھا۔ تو کیا ہے ملک کے لیے خطرناک صورتحال نہیں ہے؟ تباہ کن صورتحال نہیں ہے؟ ہمارے ایٹمی اثاثوں کے لیے، سب چیزوں کے لیے تو کون سی مصیبت ہے جو ہمارے ارد گرد نہیں منڈلا رہی اور ہمیں نظر نہیں آ رہی، پھر بھی اللہ اور رسول سے بغاوت؟ تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، آپ سب اس کی مذمت کرتے ہیں اور تائید کرتے ہیں جو ہم نے بات کی۔ ہاتھ اٹھا کر تائید کرو اس کی، تاکہ یہ بات حکومت تک پہنچے، ایوانوں تک پہنچے، اور اللہ کے فرشتے بھی دیکھیں کہ اس قانون کی مخالفت کرنے والے ابھی زمین پر موجود ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ استقامت دے اور ان کے شر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی طرح افغانستان میں جو زلزلہ آیا ہے، ان کے زلزلہ زدگان جو شہید ہوئے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرو، جو زخمی ہیں، جو مصیبت زدہ ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرو، اور مالی مدد کی بھی کوشش کرو۔ اور وہاں پر جو ہمارے حضرات ہمارے الہامی ٹرسٹ میں بھی پیسوں کی شکل میں دو تو آسان ہے، تھوڑی بہت جو رقم ہو جمع کراؤ تاکہ وہ ان کے ہاتھ میں قانونی طریقے سے جو اسلام آباد میں ان کے سفارتی نمائندے ہوں گے ان کے حوالے کی جائے اور وہاں ان کی مدد کریں۔ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان پر بڑا وقت آیا ہے، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور آئندہ ہمیں سب کو ایسی آفات اور ایسے زمینی آفات اور آسمانی آفات اور ہر قسم کی ظاہری باطنی مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔